بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ نہانے والے انسان کو بالوں کے گرنے کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوری سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ گرین ٹی کا 1 کپ پینے سے معدے میں گیس جمع نہیں ہوتی۔ کیکر کی لکڑی چبانے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ صبح ناشتے میں الائچی کھانے سے سانس نہیں پھولے گا۔ پیشاب کرنے سے پہلے تھوڑا سا نیم گرم پانی پینے سے گردے صاف رہتے ہیں۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ خون صاف رکھنا چاہتے ہو تو نیم کی تازہ پتیاں پانی میں بھگو کر رکھ لیں اور صبح نہار منہ روزانہ پی لو، اس سے خون صاف ہو جائے گا۔ سانس کی تکلیف میں ہلدی کا استعمال مفید ہے۔ بعض لوگ سونف کو بالکل پسند نہیں کرتے، لیکن اس کے استعمال سے آپ کے جسم سے 100 بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ سالن میں اگر 2 چٹکی سونف شامل کر دی جائے تو کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ روزانہ چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ اگر ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں تو روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ سخت داغوں میں سفیدے کے پتے رگڑو، داغ ختم ہو جائیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے سے کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ ناشتے میں کیلے کا استعمال موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان ساری زندگی کا ہوتا ہے۔ برے وقت کا ایک بہترین حل یہ بھی ہوتا ہے کہ خاموشی اور صبر کے ساتھ گزر جانے کا انتظار کرو۔ اگر آپ اپنے ہونٹ گلابی کرنا چاہتے ہیں تو دن میں پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ اگر بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو بچوں کو کلونجی ابال کر اس کا پانی پلائیں۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو دہی کو زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناراضگی بھی ایک بڑے مزے کی چیز ہے۔ انسان اگلے بندے کے دل و دماغ میں رہتا ہے۔ کھیرے پر لیموں چھڑک کر کھا لینے سے جلد صاف ہو جاتی ہے اور چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ آم کا اچار کھانے کے بعد پانی پینے سے نزلہ زکام ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ بادام کڑوے نہ ہوں۔ کڑوے بادام کھانے سے نظر کم ہوتی ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد 1 جوا لہسن کا کھائیں تو بڑی تیزی سے وزن کم ہوگا۔ اگر سونے سے قبل نیم گرم شہد چاٹ لیں تو یقین مانیے بہترین سکون کی نیند آئے گی۔ اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنے کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سر میں انڈے کی سفیدی لگاؤ، بال نہیں گریں گے۔ زیادہ دیر تک بھوکا رہنے سے سر چکرانے کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے اور بدہضمی بھی ہو سکتی ہے۔ خالی پیٹ کبھی بھی ٹھنڈا پانی استعمال نہ کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور نیم گرم پانی پینے سے دانت صاف ہوتے ہیں۔ اگر اچانک زیادہ کھانسی آئے تو چھوٹی سی مصری منہ میں رکھ لینے سے کھانسی آنا بند ہو جائے گی۔ بالوں کو جڑ سے کالا کرنا ہے تو سورج مکھی کے بیج لے کر ان کا سفونف بنا لیں اور اسے
नारियल के तेल में मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं। बाल जड़ से काले हो जाएंगे। हाथ, पाँव और टांगों की जलन ख़त्म करने के लिए निहार मोह शहद पानी में मिलाकर पिएं। इससे वज़न भी कम होगा, इससे मैदा भी ठीक रहेगा। नीम के दरख्त की टहनी से दांत साफ करो, दांत साफ हो जाएंगे। ज़्यादा पानी पीने से आपकी जिल्द खराब होती है और नज़र कमज़ोर हो जाती है। इस मौसम में कच्ची लस्सी का इस्तेमाल इंसान के मैदे को तंदुरुस्त रखता है। मछली खाने से नज़र तेज़ होती है, जिल्द चमकदार हो जाती है, बाल लंबे होते हैं। बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाएं तो हर खाने के बाद अखरोट खाएं। ये सिलसिला तकरीबन 1 माह जारी रखें। बाल काले हो जाएंगे। अगर बल्ब के पास मोर का पंख लटका दिया जाए तो बल्ब के करीब छिपकलियां नहीं आएंगी। अपने ऐबों पर पर्दा डालकर हर कोई कहता है कि ज़माना ख़राब है। अगर किसी शख्स को सांस की तकलीफ़ हो या वो दमा के मर्ज़ में मुब्तला हो तो सब्ज़ चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सेब के जूस को आधे कप, चुकंदर का जूस और खजूर का 1 दाना, पिसा हुआ अदरक शामिल करके पी लें। कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी और हड्डियां भी मजबूत होंगी। जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर है उनको सोने से कबल सौंफ खिला दो। जैतून का तेल दूध में डालकर पीने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। जिन बच्चों के पेट में दर्द हो तो वो सौंफ दूध में पकाकर इनको पिलाएं तो पेट का दर्द दूर हो जाता है। मैदे को ताकत देने के लिए सौंफ का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा खाने वाला हमेशा बीमारी की ज़िद में रहता है। रिज़्क़ की तंगी सांस की तंगी से 1000 दर्जे बेहतर है। इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से जहन कमज़ोर होता है। बालों में सफ़ेदी का मसला हो तो लौकी छीलकर कद्दूकश कर लें और जैतून के तेल में मिलाकर बालों में लगाएं। बाल काले हो जाएंगे। औरत रोज़ाना टाइट कपड़े पहनकर वर्जिश करना शुरू कर दे, चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी। वॉशरूम में मोबाइल इस्तेमाल करने से आपको भूलने की बीमारी लग जाएगी। अपने दिमाग को कंप्यूटर जैसा तेज़ करना है तो दही के अंदर बादाम का पाउडर डालकर खाया करो। आप अपने पौधों के गमलों में चुटकी चीनी डालकर इनकी ज़िंदगी तवील कर सकते हैं। जिनको बुरे ख्वाब आते हैं तो वो रोज़ाना सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी पढ़कर सोया करें। इससे बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। अगर चेहरे पर बुढ़ापा नज़र आने लगे तो दूध में छुहारे उबाल कर पिएं। हमेशा पानी पीते वक्त पानी को देखकर पिया करो, इससे नज़र तेज़ हो जाती हैं। जो खाने के बाद उंगलियां मुंह से अच्छी तरह साफ़ करता है उसका रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। याद रखें, जो लोग देर से उठकर नाश्ता करते हैं वो अपना वज़न कभी कम नहीं कर सकते। 9 घंटों से ज़्यादा सोना क़ुव्वत मुदाफ़ात की कारकर्दगी में रुकावट पैदा करता है। अगर बल्ब के पास मोर का पंख लटका दिया जाए तो बल्ब के करीब छिपकलियां नहीं आएंगी। सोते वक्त लीमू चाट लो, नींद अच्छी आएगी। खजूर को दूध में मिलाकर मिल्क शेक बनाकर पी लेने से छोटे कद में इजाफ़ा होता है। अगर आपको ख्वाब में ज़्यादा डर लगता है तो सोने से कबल टमाटर खा लो। पेट के दर्द और कमज़ोरी के लिए 1 प्याली दही में 1 केला काट कर खाएं तो इससे अफाका हो जाएगा। इससे पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा।
پالک زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ ڈینگی کے مرض میں صرف سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ دانوں کو چبانا نہیں، بس منہ میں ہی رکھنا ہے۔ روزانہ ہلدی والی چائے 1 سے 2 چسکی لینا آپ کو کینسر جیسی خطرناک مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ نہار منہ انجیر کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے، بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ مولی کا رس استعمال کرنے سے پیتے کی پتھری بڑھنا بند ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہے تو آپ اس کے لیے کالی مرچ کے کچھ دانے لے کر اسے پانی میں ابال کر اس کا قہوہ بنا کر پی لیں، ٹانگوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ صبح اٹھتے ہی بالوں میں کنگھی کرنے سے آپ کے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر بچہ ڈر جاتا ہے تو اس پر روزانہ صبح شام آیت الکرسی شریف پڑھ کر دم کر دیں۔ گڑ کھانے سے شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ روزانہ صبح ایک تازہ ٹماٹر کھانے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔ روزانہ پیاز کے استعمال سے جسم میں تازہ خون بنتا ہے۔ پھل کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے سینے میں تیزابیت ہوتی ہے اور سینے میں جلن بھی ہو سکتی ہے۔ بالوں کو لمبے اور گھنے کرنے کے لیے سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا دودھ ملا کر لگانے سے بالوں کو بہت فائدہ ملتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے تو آپ چاولوں سے پرہیز کریں۔ کان میں میل جمع ہو جانے پر خارش ہونے لگتی ہے، جس کو دور کرنے کے لیے رات کو سوتے وقت 2-3 قطرے سرسوں کے تیل کے ڈالیں۔ ایسا کرنے سے صبح تک کان میں جمع ہوا میل باہر آ جائے گا۔ روزانہ نہار منہ اپنے ہاتھوں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جائے گی۔ کالی مرچ کے کچھ دانے پانی کے ساتھ کھا لینے سے کمر اور ٹانگوں میں درد ہو تو غائب ہو جائے گا۔ ہلدی کو دودھ میں مکس کر کے 15 دن تک روزانہ استعمال کریں۔ چند دن بعد کیل مہاسے اور دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگو دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں۔ انشاءاللہ چند دن استعمال کرنے سے معدے کی کمزوری جیسی بھی ہو دور ہو جائے گی۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہترین آئے گی۔ نہار منہ کھجور استعمال کر لی جائے تو آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی۔ شام کے وقت کیلا استعمال کرنے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ گھر میں بلیاں پالنے سے فالج کا خطرہ اور دل کا دورہ کم ہوتا ہے۔ جو لوگ مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جلدی آ جاتی ہیں۔ آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں، آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ ناشپاتی وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہیں۔ یہ انسانی جسم میں قوت مدافعت بڑھاتی ہیں، معدے کو ٹھیک رکھتی ہیں۔ سانس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند چیزیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ جو انسان افطاری کے بعد عشاء سے قبل 41 بار سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر دعا کر لیا کرے، پورا سال آنے والی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ سفید آٹا معدے کے مسئلے بڑھاتا ہے، بلکہ آنتوں کی
بیماریوں کا بھی باعث بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو گھاس پر ننگے پاؤں چل لیں۔ روزانہ سلاد میں کھیرے کا استعمال ضرور کریں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بچوں کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ یارانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ ہی بہت جلد آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بکرے کی چربی مردانہ طاقت بڑھاتی ہے۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد بھی آنکھوں میں نیند باقی رہے تو جان لو کہ دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ہونٹ کالے پڑ جائیں تو رات کو سونے سے پہلے دہی کی ملائی اپنے ہونٹوں پر لگائیں۔ اس سے آپ کے ہونٹ لال اور ملائم ہو جائیں گے۔ جو دوست تمہارے مشکل وقت میں کام نہ آئے وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی زبان پر اور اپنی آنکھوں پر کنٹرول کریں۔ آنکھوں قابو میں رکھیں اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور لاج دونوں محفوظ رہیں۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہلوں میں نہ کرنا۔ خدا کی قسم، اس لڑکی کو مرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے میں وہ خود ہی مر جاتی ہیں۔ روزانہ ناخن رگڑ لینے سے بلڈ پریشر میں بہتری آتی ہے اور بال جھڑنا بھی بند ہو جاتے ہیں۔ ایک سانس میں پانی کبھی نہیں پینا چاہیے، اس سے سینے میں درد پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے وزن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ابلے ہوئے آلو کھائیں۔ زیادہ چاول کھانے سے ڈائبٹیز کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کالے رنگ کے ہوں تو اونٹنی کا دودھ لگاؤ۔ دہی کے اوپر والا پانی جگر کو صاف کرتا ہے، دن میں 1 گلاس ضرور پئیں۔ انار کا جوس پیٹ کی صفائی کر دیتا ہے اور چربی کو کم کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بہت مفید ہے۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ہے۔ یہ 3 کام کسی کے دل میں بھی آپ کی عزت بڑھاتے ہیں۔ پہلا سلام کرنا، دوسرا کسی کو جگہ دینا اور تیسرا اچھے نام سے پکارنا۔ فیٹی لیور کے مریضوں کو دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ بار بار پیشاب آنے کی پرابلم ہو تو اجوائن کو باریک پیس لیں اور اس میں سونف کے چند دانے ملا کر دونوں کا سفونف بنا لیں اور گرم پانی کے ہمراہ آدھی چمچ کھا لیں۔ زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ انگور کھایا کرو، دماغ تیز ہوتا ہے، اس سے آپ کی دماغ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 4 باتیں اپنی بیوی کو کبھی مت بتاؤ۔ پہلی، اپنی بیوی کے سامنے کبھی مت روئیں، چاہے کتنی بھی تکلیف ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، چاہے اندر سے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہوں، لیکن بیوی کے سامنے کبھی آنسو مت بہائیں، ورنہ تمہاری بیوی یہی سمجھے گی کہ یہ مرد بہت کمزور ہے، اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اداس ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ تمہیں کمزور سمجھنا شروع کر دے گی۔ دوسری بات، بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ تیسری بات، عورت کو کبھی اپنی کمائی مت بتانا، کیونکہ ایک مرد کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے، سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں۔ ہاں، عورت کو اس کا جیب خرچ ضرور دیں، اس کی ضروریات کا خیال ضرور رکھیں۔ چوتھی بات، اپنی بیوی کے سامنے
کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت ختم کر دو گے۔ کٹے ہوئے پیاز کو دوسرے دن نہ کھائیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ روزانہ صبح نہار منہ خالی پیٹ لٹکا کرو، قد بڑھ جائے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔